اسلام کی عظمت کے نگہبان صحابہ، اسلام کی عظمت کے نگہبان صحابہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، ہم اور آپ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اس کے غلام ہیں، اور اللہ ہمارا آقا ہے، ہمارا معبود ہے۔ ہم کو یہ بات بھی بخوبی معلوم ہے کہ ایک غلام کے لیے اپنے آقا کی غلامی، اس کے اطاعت اور بندگی لازم ہوتی ہے، اور غلامی کا معنی ہی یہی ہے کہ آقا جو حکم دے، جس چیز کے کرنے کو کہے، جو بات وہ کہے، اس حکم کو بجا لائے، اس کی بات پر عمل کیا جائے، اور جس چیز سے وہ منع کرے، جن تمام کاموں سے وہ رکنے کو کہے، ان تمام کاموں سے اجتناب اور پرہیز کیا جائے۔ الحمدللہ ہم اللہ کے فضل سے مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں ایمان کی، اسلام کی دولت سے نوازا ہے، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ ہم پر ضروری ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کو بجا لائیں، اس کی باتوں کو مانیں، اس کی ہدایات پر عمل کریں، اور جن چیزوں سے وہ منع کریں، جن تمام باتوں سے وہ روکیں، ان تمام چیزوں سے، ان تمام کاموں سے بچیں اور احتراز کریں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہمیں معلوم کیسے ہوگا کہ اللہ نے کن باتوں کا حکم دیا ہے، اللہ کن باتوں سے خوش ہوتا ہے، اور کن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، کن سے وہ ناراض ہوتا ہے، اور اس پر اس نے سزائیں مقرر کی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سب تفصیل قرآن اور حدیث میں اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل کے ساتھ، اور اللہ کے رسول نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کر دیا ہے۔ اور جو باتیں ذرا مشکل تھیں، عوام اس کو نہیں سمجھ سکتی تھی، اس کو علماء کرام نے، فقہاء اعظام نے اپنی اپنی کتابوں میں بڑی وضاحت اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور کچھ کتابیں تو ایسی ہیں جو صرف روزمرہ کی زندگی کے مسائل پر منحصر ہیں، ان میں وہ مسائل جمع کیے گئے ہیں جو انسان کی روزمرہ کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، جنہیں ہم فقہ کی، مسائل کی اور احکام کی کتابیں کہتے ہیں۔ بہرحال ہم کو اللہ کے احکام قرآن میں، حدیث میں، فقہ کی کتابوں میں اور دینی اور علمی کتابوں میں ملیں گے۔ اللہ کا غلام بننے کے لیے، اللہ کا بندہ بننے کے لیے پہلے ہمیں قرآن اور حدیث کو، فقہ کی کتابوں کو، مسائل کی کتابوں کو سیکھنا اور سمجھنا ضروری ہوگا۔ اس کے بغیر نہ تو ہم صحیح معنی میں اللہ کے غلام بن سکتے ہیں، اور نہ صحیح معنی میں ہم مسلمان بن سکتے ہیں۔ دین کا اور شریعت کا علم، یعنی علم دین کا حاصل کرنا، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بغیر، علم دین کے بغیر نہ تو کوئی مسلمان اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، نہ اللہ کا محبوب بن سکتا ہے، نہ دنیا میں مقبول بن سکتا ہے۔ علم دین ہی وہ واحد راستہ ہے کہ جس پر چل کر کے اور جس کو حاصل کر کے انسان دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت کے ہاں سرخروئی حاصل کر سکتا ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم دین حاصل کرے۔ جب آدمی کا رشتہ علم سے کٹ جاتا ہے تو پھر وہ مسلمان باقی نہیں رہتا ہے۔ مسلمان ہونے کے معنی ہی یہی ہے کہ بندہ اپنی ذات کو اللہ کے حکم کے لیے، اللہ کی بندگی اور اطاعت کے لیے پوری طرح سے سپرد کر دے، اس کی خوشی میں اپنی خوشی کو فنا کر دے، اس کی رضا میں اپنی رضا کو فنا کر دے۔ اور یہ بات اس وقت تک پوری نہیں ہو سکتی ہے جب تک ہم اللہ کی ہدایات اور اللہ کے احکام پر نہ چلیں۔ اور اللہ کے احکام ہمیں کہاں ملیں گے؟ اللہ کے احکام کیا ہیں؟ ان تمام باتوں کے لیے اور اس سوال کے جواب کے لیے ہمیں سب سے پہلے قرآن اور حدیث اور فقہ اور مسائل کی کتابوں کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ علم دین کی ضرورت کو واضح کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بہت سی آیات بیان فرمائی ہیں۔ اسی میں سے ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم
وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اے ایمان والو تم خود اپنی ذات کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اس دوزخ کی آگ سے کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے۔ اس آیت میں اللہ نے مسلمانوں سے مطالبہ کیا ہے کہ خود اپنی ذات کو اور پھر ساتھ ہی ساتھ اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے، جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اس کی سزاؤں سے بچانا ہے، اور یہ ضروری ہے۔ دوزخ کی آگ سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام باتیں جنہیں قرآن اور حدیث میں اللہ رب العزت کے ہاں گناہ قرار دیا گیا ہے، وہ تمام باتیں جنہیں قرآن اور حدیث میں اللہ کی ناراضگی کا سبب قرار دیا گیا ہے، وہ تمام امور، تمام عمل کہ جو قرآن اور حدیث میں دوزخ میں جانے کا باعث قرار دی گئی ہیں، ان تمام باتوں سے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے رشتہ داروں کو محفوظ رکھنا، یہی اللہ رب العزت کی اس آیت پر حکم، اللہ کے اس حکم کی تعمیل ہوگی، اس آیت پر عمل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس بات کا بھی اشارہ دیا کہ یہ بات ضروری ہے کہ تم اپنے آپ کو ان تمام باتوں سے محفوظ رکھو، اپنے اہل و عیال کو محفوظ رکھو، ورنہ اس کی پاداش میں تمہیں جہنم میں جانا ہی پڑے گا، اور اس کی سزائیں بڑی سخت ہیں۔ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ اس کی آگ، جہنم کی آگ، جس میں انسان کو اس عمل سے غفلت کے نتیجے میں جانا ہوگا، وہ آگ آدمی اور پتھروں سے دہکائی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ جو علم سے نہ آشنا ہے، احکام سے، مسائل سے نہ آشنا ہے، قرآن سے نہ آشنا ہے، قرآن اور حدیث کی انہیں کوئی خبر نہیں، یعنی بے علم پر لازم ہے کہ وہ علماء سے، اہل علم سے علم حاصل کرے، کم از کم بنیادی علم تو ضرور حاصل کرے، اور یہ علم حاصل کرنا اس کے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کا حکم واجب التعمیل اور ضروری ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ضروری ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، کہ اہل علم سے علم حاصل کرے، کسی جاہل سے یا ناواقف شخص سے علم حاصل نہیں کرے، کیونکہ وہ خود محتاج ہے علم کے حصول کا، وہ آپ کو کیا بتائے گا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی علم دین کے حصول کے لیے احادیث مبارکہ میں بڑی تاکید فرمائی ہے، اور اس کے حصول کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ فرائض کا اور قرآن کا علم حاصل کرو اور لوگوں کو سکھلاؤ، فرائض کا اور قرآن کا علم حاصل کرو اور لوگوں کو سکھلاؤ، کیونکہ میں قریب تمہارے درمیان سے اٹھا لیا جانے والا ہوں۔ فرائض سے مراد، بعض علماء نے تو میراث کے مسائل لیے ہیں، لیکن بعض علماء نے اس سے وہ ضروری عبادتیں جو اللہ رب العزت نے فرض قرار دی ہیں، واجب قرار دی ہیں، ان ضروری عبادتوں کے مسائل کا سیکھنا، وہ بھی اللہ رب العزت نے ان کا سیکھنا بھی ہر مسلمان کے لیے فرض قرار دیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو چیز بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دی ہے، اس کے طریقہ کار کو سیکھنا یہ بھی فرض ہے، اور جو چیز اللہ نے بندے پر مستحب قرار دی ہے، اس کے طریقہ کار کو سیکھنا بھی مستحب ہے۔ نماز اللہ نے فرض مسلمانوں پر کی ہے، لہذا نماز کے مسائل، نماز کے ارکان، نماز کے فرائض، واجبات، ان تمام چیزوں کو ایک مسلمان کے لیے سیکھنا فرض ہے۔ اسی طرح سے روزہ ہے، دیگر تمام چیزیں ہیں، جو چیز جس درجے کی ہیں اس کا علم حاصل کرنا بھی اسی درجے کا ہے۔ ناظرین، ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ ہم نے اس فریضے کی ادائیگی میں، اتنے بڑے فرض کو ادا کرنے کے لیے ہم نے کیا جد و جہد کی، کیا محنت کی، کیا واقعی ہم اللہ کے غلام بنے؟ اور اگر بنے، جو کہ حقیقت ہے، یقیناً ہم سب اللہ کے غلام ہیں اور اللہ کے بندے ہیں، اس کے محتاج ہیں، لیکن اگر واقعی ہم اللہ کے غلام ہیں تو پھر کیا ہم نے اللہ کی مرضیات کے مطابق عمل کرنے اور اس کی نامرضیات سے دور رہنے کی کوشش کی؟ ہم کیسے غلام ہیں کہ ہمیں اس بات کا علم نہیں کہ ہمارا آقا، ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، کن باتوں سے خوش ہوتا ہے اور کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے۔ علم دین کے حصول کے لیے کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں، کسی قسم کا کوئی جذبہ نہیں، نہ کوئی کوشش ہے۔ ہمارے اسلاف، اللہ رب العزت ان کی قبروں کو نور سے منور کرے، حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ علم حدیث کا درس دیا کرتے تھے، اور بڑا مشہور درس تھا، اور بڑی تعداد ان کے درس میں شرکت کیا کرتی تھی، اور حرم مکی میں درس دیا کرتے تھے۔
ایک طالب علم ملکوں سے ان کے درس میں شرکت کے لیے آیا کرتے تھے. ایک طالب علم آیا ہوگا کسی ملک سے, اس کو جانا تھا اور اس کے خیال میں یہ بات تھی کہ اگر میں اپنے استاد سفیان بن عیینہ سے روزانہ ایک حدیث پڑھوں تو مجھے تو اپنے ملک جانا ہے, ایک بڑا عرصہ مجھے یہاں پر اچھی خاصی حدیثوں کو حاصل کرنے میں اور اس کا ذخیرہ کرنے میں ایک بڑا عرصہ لگ جائے گا. حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ اس دن علم حدیث کا درس دے رہے تھے اور ایک حدیث آئی کہ ماء زمزم لما شرب لہ, کہ زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے اللہ تعالیٰ اس مقصد میں تکمیل فرماتے ہیں, اس مراد کو بامراد فرماتے ہیں. وہ طالب علم دوران درس اٹھا اور حرم مکی میں تو پڑھاتے ہی تھے اور زمزم کے کنویں پر گیا اور پانی نکال کر کے پی لیا اور آ کر کے پھر سے درس میں شریک ہو گئے. حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس طالب علم سے سوال کیا کہ کہاں گئے تھے؟ تو اس طالب علم نے کہا کہ حضرت آپ یہ بتائیں کہ واقعی یہ حدیث ہے, واقعی یہ اللہ کا فرمان ہے کہ زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے اللہ تعالیٰ اس میں تکمیل فرماتے ہیں. تو حضرت سفیان بن عیینہ علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ہاں واقعی یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے, یہ حدیث حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, ارشاد ہے کہ زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے اللہ تعالیٰ اس میں تکمیل فرماتے ہیں. تو وہ طالب علم بھی بڑا ذہین تھا, کہا کہ حضرت میں نے اس پانی کو اس نیت سے, اس غرض سے پیا ہے کہ آج میرے استاذ مجھے 100 حدیث سے پڑھائے. تو حضرت سفیان بن عیینہ علیہ الرحمہ مسکرائے اور فرمایا کہ اجلس واسمع, کہ بیٹھو اور سنو. اس کے بعد ایک کے بعد ایک اس طرح سے آپ نے اس کو 100 حدیث سے پڑھائی. یہ ہوتی ہے علم دین کے حصول کے لیے دلچسپی جو آج ہمارے درمیان سے ختم ہو چکی ہے اور اس کا کوئی سراغ نہیں. محترم ناظرین, علم دین کی نشر و اشاعت کے لیے اور اللہ کے پیغام کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اور دنیا کے ہر خطے میں پھیلانے کے لیے, اور بالخصوص ان افراد کے لیے جو عربی زبان سے اور اردو زبان سے ناواقف ہیں, وہ دینی اور علمی کتابیں نہیں پڑھ سکتے ہیں, ان افراد کے لیے بالخصوص اور تمام حضرات کے لیے بالعموم یہ چینل بنایا ہے. انشاءاللہ ہم نے اس میں 4 عزائم کیے ہیں. ایک تو یہ کہ اس چینل کے ذریعے سے, اس چینل کی ویڈیوز کے ذریعے سے دینی مسائل اور احکام کی طرف ہم آپ کی انشاءاللہ رہنمائی کریں گے, اللہ تعالیٰ توفیق بخشے. دوسری چیز یہ کہ حقوق العباد کے درس کا سلسلہ اس چینل کے ذریعے سے ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. حقوق اللہ دیکھے جائیں تو حقوق العباد کے ہر حق پر مقدم ہے, لیکن حقوق العباد کی اہمیت اللہ کے یہاں حقوق اللہ سے زیادہ ہے. وہ اس معنی کر ہے کہ حقوق العباد میں اگر کسی قسم کی کوتاہی ہو جائے, کسی قسم کی غلطی واقع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرتے ہیں جب تک کہ صاحب حق معاف نہ کر دے اور اس سے معافی نہ مانگ لی جائے. لیکن اگر حقوق اللہ میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی ہو جائے, اللہ رب العزت کی عبادات میں کسی قسم کی غفلت ہو جائے, تو اللہ کی ذات رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. لیکن حقوق العباد کا مسئلہ اس سے کچھ جدا ہے, کچھ مختلف ہے. تو انشاءاللہ حقوق العباد کے دائرے میں جتنی چیزیں آتی ہیں, جتنے حقوق آتے ہیں, وہ اس چینل کے ذریعے سے ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے. تیسری چیز جو اہم ترین ہے وہ زبان زد اور مشہور احادیث کی تحقیقات ہے. یعنی وہ مشہور احادیث جن کی کوئی حقیقت نہیں, جن کی کوئی اصل نہیں, لیکن وہ عوام کے درمیان اور کچھ علماء کے درمیان بھی وہ حدیث کے نام سے مشہور ہیں اور آج تک لا علمی میں وہ حدیث ہی کے نام سے بیان کی جا رہی ہیں. ان حدیث کی تحقیق عوام کے اور علماء کے سامنے پیش کرنا. اور کچھ افراد ایسے ہیں جو حدیث کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث کو دوسرے مقصد کے لیے بیان فرمایا ہے, دوسرے مقصد کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ارشادات بیان فرمائے ہیں. لیکن کچھ افراد ہیں جو اپنے مقصد کو سیدھا کرنے کے لیے وہ ان احادیث کا استعمال کرتے ہیں. لہذا ان احادیث کی تحقیق بھی اور ان کی تفصیل اور ان کی
تشریح آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہماری ان تمام کوششوں کو قبول فرمائے، اور یہ جو عزائم کیے ہیں اللہ تعالی ان عزائم کو انجام تک پہنچانے میں پوری طرح سے توفیق، پوری طرح سے مدد فرمائے۔ آپ کا تعاون اس سلسلے میں صرف یہ ہے کہ اس چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیجئے، اور دوسری بات یہ کہ جو آپ کے دوست ہیں، افراد ہیں، ان میں اس چینل کی ویڈیوز کو خوب عام کیجئے، خوب شیئر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔